لیاقت حسین نظری صاحب قبلہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں عورت پر اسلام کی جو رحمتیں ہیں وہ کیسے دیکھتا ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ مفتی صاحب نے بہت خوبصورت قرآن و حدیث کی وضاحت کے ساتھ زمانہ جاہلیت کے اندر جو ظلم تھا، اندھیری رات تھی، اور اسلام کے نور نے آ کر جو عورت کو عزت عطا فرمائی۔ دیکھیں، ایک تو اسلام اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر بنیادی چیز پر کہ ہر وہ کمزور طبقہ جسے معاشرے کے اندر دبایا جاتا تھا، اسلام نے آ کر، حضور نے آ کر اس کو کھڑا کیا۔ یتیموں کے حقوق دیکھیں، مزدوروں کے حقوق دیکھیں، غریبوں کے حقوق دیکھیں۔ اسی طرح عورت ایک ایسا طبقہ تھا جس کی وضاحت کی ہے کہ وہ ظلم کی چکی کے اندر پس رہا تھا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ماں کی صورت میں یہ عزت عطا فرمائی کہ الجنت تحت اقدام الامہات، فرمایا جنت تو ماں کے قدموں تلے ہے۔ اور فرمایا کہ اگر وہ بیٹی ہے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹیوں کے ذریعے آزمایا، اس کو بیٹیاں عطا فرمائی، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کی، فرمایا وہ جنت میں آ رہا ہوگا، فرمایا میرے اور اس کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا۔ حضور نے انہوں سے اشارہ فرمایا، سبحان اللہ، مطلب اتنا قریب، اتنا قرب۔ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ بیوی جسے ہمارے ہاں معاشرے کے اندر جہالت کی بنا پر غلام بھی سمجھا جاتا ہے، باندی بھی سمجھا جاتا ہے، زمانہ جاہلیت کے اندر اس کو بیچا جاتا تھا، آگے نسلوں میں منتقل ہوتا تھا۔ قرآن نے آ کر کہا کہ یہ تمہاری عزت ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، فرمایا وہ تمہارا لباس، تمہارا ستر ہے، تمہاری عزت ہے، اور تم اس کی عزت ہو۔ یہ نہیں کہ مرد اوپر ہے اور مرد کا مقام بلند و بالا ہے، عورت کا مقام کم ہے، نہیں، اسلام نے فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، فرمایا کو مرد عمل کرے، عورت عمل کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہی ہے کہ جو تقوی پرہیزگاری اور عمل کرنے والا ہے، کسی کو کم درجہ نہیں دیا گیا۔ تو اس اعتبار سے دیکھیں۔ دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں نان و نفقہ کی جو ذمہ داری ہے وہ تو خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں پر واجب کی ہے، مطلب یہ لازمی ہے، لازم ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، فرمایا کہ مرد کو قوام بنایا ہے، منتظم بنایا ہے، اور اس کی ذمہ داری رکھی ہے کہ وہ عورتوں کے نان و نفقہ۔ دیکھیں ہماری عورتیں کتنی ملکہ ہیں اور بادشاہ اور شہزادیاں بن کے گھر میں بیٹھی ہوتی ہیں، بالکل مرد جا کے کماتا ہے گرمی کے اندر، سردی کے اندر، آفیسز کے معاملات، باہر کے معاملات۔ دل کی بات کر دی علامہ صاحب، ایسے ہی بالکل یقین کریں۔ اور ہماری خواتین گھر میں ماشاءاللہ آرام سے پنکھے کے نیچے، اے سی میں ماسیاں کام کر رہی ہیں، سکون سے بیٹھی ہوئی ہیں، تو مجھے بتاؤ کہ ایسی عزت و وقار دنیا کے اندر کس خاتون کو ملے گی؟ مفتی صاحب نے خوبصورت فرمایا کہ جو تمہیں کہتے ہیں کہ جا کر اپنے حقوق کی جنگ لڑو اور جا کر یہ بات کو، ان سے پوچھو کہ یورپ کے اندر پاؤں کی جوتی بھی نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ چند سال، ایک سینچری بھی نہیں گزری ہوگی، اس سے پہلے تو ان کو انسانیت کے درجے میں بھی رکھنے کے لیے تیار نہیں تھے، ووٹ کا حق بھی نہیں تھا کسی بھی صورت کے اندر۔ یہ اسلام نے عزت عطا فرمائی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت عطا فرمائی۔ آج اسلام کا مشکور اور شکر گزار ہونے کے بجائے جو ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام نے ہمیں کیا دیا؟ اسلام نے آپ کو زمین سے اٹھا کر بلندیوں کا مقام عطا فرمایا۔ میں صرف ایک جملہ کہوں گا سلمان گل صاحب، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک خاتون سامنے سے آئی، صحابہ کرام فرماتے ہیں امام الانبیاء کھڑے ہو گئے استقبال کے لیے، عورت جس کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا، حضور استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، وہ عورت قریب آئی، حضور نے اپنی چادر مبارک اتاری اور اتار کر بچھائی، فرمایا یہ میری رضائی والدہ حلیمہ سعدیہ ہے۔ تو یہ عزت ہے۔ سیدہ کائنات کا آج دن ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے ہم حضور کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اچانک سیدہ فاطمہ الزہرا آئی، فرمایا حضور نے جیسے دیکھا تو حضور نے استقبال فرمایا مرحبا بابنتی، اے میری بیٹی تیرا آنا مبارک ہو۔ تو یہ حضور نے خود خواتین کو عزت عطا فرمائی۔ کئی حضور بیٹی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کئی ماں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، حضور نے کیا مقام عطا فرمایا، کیا مرتبہ۔ اور کائنات کی سب سے عظیم ماں، کائنات کی سب سے عظیم بیٹی جس کا ہم ذکر آج کرنے جا رہے ہیں، ظاہر سیدہ کائنات، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ، یعنی خاتون جنت پہ لاکھوں سلام، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبقت نہ لے سکی کوئی عورت بطول پر، بس ختم ہو گئی ہے فضیلت بطول پر۔